الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جو بندہ تکبر کرتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پست کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر بندے پر دو فرشتے مقرر ہیں، ان دو فرشتوں کے پاس ایک لگام ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ تعالی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، تو وہ فرشتے اس لگام کے ذریعے اس بندے کو کھینچتے ہیں اور نیچے بٹھا دیتے ہیں، اور جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، وہ دونوں فرشتے اس بندے کو اٹھا لیتے ہیں اور بلند کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ اپنی ہستی کو مٹا دو۔ تواضع اور تکبر یہ دو متضاد صفات ہیں۔ ذرا توجہ سے، تکبر نام ہے اس بات کا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کسی ایک کو بھی اپنے سے حقیر اور ادنا جانے۔ مخلوقات میں سے کسی ایک کو بھی اپنے سے ادنا یا حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے اپنے آپ کو ادنا اور حقیر جانے، ہر مخلوق کو اپنے سے بلند اور اچھا سمجھے، یہ تواضع ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور تواضع یہ بندوں کی صفت ہے۔ بڑائی اللہ تعالیٰ کو سجتی ہے اور بندوں کو عاجزی اور تواضع سجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، جو بندہ اس میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ کر دوں گا، میں اسے توڑ دوں گا، قسمتہ، میں اسے تباہ کر دوں گا۔ جس بندے میں تکبر ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کا مبغوض بن جاتا ہے، اور جس بندے میں عاجزی اور تواضع ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، انہ لا يحب المستکبرین، انہ لا يحب كل مختال فخور۔ جس بندے میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو اس کا جنت میں داخلہ بند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنة من كان في قلبه
مثقال ذرۃ من کبر، ذرہ برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ بند۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تواضع افضل عبادت ہے اور تم لوگ اس افضل عبادت سے غافل ہو۔ عاجزی اختیار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور مشائخ نے لکھا ہے کتابوں میں کہ تھوڑی سی عاجزی اختیار کر لینا بہت زیادہ محنت اور مجاہدے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عاجزی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ بلندی اور درجات عطا فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، جمال دیا ہو یا کمال دیا ہو، اس کے باوجود وہ عاجزی اختیار کر لے تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ۔ اگر عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ مال، یہ جمال اور یہ کمال بن جاتا ہے اس کے لیے وبال، بندے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اور جس درخت کے ساتھ پھل نہیں لگتا اس میں اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی محاورہ مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ سید احمد رفاعی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو، دم بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، دم بن کر رہو، سر بن کر نہ رہو، اس لیے کہ اکثر مار سر پر پڑتی ہے، اس لیے تم دم بن جاؤ تاکہ تمہیں مار نہ پڑے۔ شیخ سعدی رحم اللہ نے بھی لکھا، تکبر مکن زی نہار اے پسر، تکبر عزازیر را سوار کر۔ اے لڑکے کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کیونکہ تکبر نے تو شیطان کو بھی سوار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ تواضع کیسے آئے؟ اس تواضع کو اختیار کرنے کے لیے دو صفات کا ہونا لازم۔ ایک چیز تو یہ ہو کہ انسان اپنی تمام صفات کو کل عدم سمجھے، اپنی صفات اور خوبیوں پہ نظر ہی نہ ہو، اس طرح کل عدم سمجھے کہ اگر میرے اندر کوئی خوبیاں اور کوئی صفات ہیں بھی تو وہ میری نہیں ہیں، نہ میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اپنی صفات کو کل عدم سمجھنا تواضع اختیار کرنے کے لیے لازم۔ اور دوسری چیز یہ کہ انسان ہر ایک کو، ہر چیز کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ بڑے کو اس لیے اچھا سمجھے کہ اس نے وقت زیادہ گزارا، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ چھوٹے کو اس لیے اچھا سمجھے کہ اس نے وقت کم گزارا، اس نے گناہ کم کیے ہوں گے۔ مسلمان کو اس لیے اچھا سمجھے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور اس کا ایمان ہو سکتا ہے مجھ سے کئی درجے زیادہ افضل اور بہتر ہو۔ کافر کو اس لیے اچھا سمجھے کہ دار و مدار تو خاتمے پر ہے، اگر کافر کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے اور میرا خاتمہ بغیر ایمان کے ہو تو وہ کافر مجھ سے 100 درجے بہتر۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحم اللہ نے، بلکہ امام ربانی مجدد الثانی رحم اللہ نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا کہ اس وقت تک بندہ متواضع نہیں ہو سکتا، عاجزی اختیار کرنے والا نہیں ہو سکتا، جب تک انسان خسیس کتے سے بھی اپنے آپ کو بدتر نہ سمجھے۔ اب یہ مشکل مرحلہ، چلو انسانوں سے تو اپنے آپ کو بدتر سمجھ لیا، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، لیکن انسان اشرف المخلوقات کتے سے کیسے بدتر سمجھے؟ تو مشائخ نے لکھا کہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا پھر تو ٹھیک، ہم افضل، لیکن بالفعل اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر ہم سے وہ کتا بہتر ہے کہ جس کا حساب و کتاب نہیں ہونا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتے کو دیکھ کر بھی یہ سمجھیں کہ یہی ہم سے اچھا ہے،
ہم تو اس سے بھی گئے اور گزرے ہیں۔ تواضع حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ علمی اور دوسرا طریقہ عملی۔ علمی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، میں کیا ہوں۔ ایک شخص بڑا تکبر کے بول بولتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا۔ کسی بزرگ نے اسے فرمایا کہ بھائی بڑے بول نہ بولا کرو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اس کے اندر ہوا بھری ہوئی تھی، کہنے لگا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضرت نے ہلکا سے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں، آپ ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہیں، آپ ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہیں۔ تو علمی علاج یہ ہے تواضع اختیار کرنے کے لیے کہ انسان اپنی اصل کو جانے، میں کیا تھا۔ من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا سوچا کرے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں۔ خلق من ماء دافق، اپنی حقیقت کو پہچانے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے دے، جمال دے دے، علم دے دے، کمال دے دے، تو ان صفات کے اندر اور ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر آ کر ہم اپنی اصلیت اور حقیقت کو نہ بھولا کریں، اپنی اصل پہ نظر رکھیں اور دوسرے انسانوں کو بھی انسان سمجھیں۔ جس طرح ہم ایک قطرے سے بنے اسی طرح وہ بھی ایک قطرے سے بنے۔ اصلیت کے اندر سب انسان آپس میں برابر ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نعمتیں دے دی تو وہ نعمتیں ہماری نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے ہم اپنی اصلیت کو بھول نہ جایا کریں اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھا کریں۔ یہ علمی علاج ہے۔ اور ایک علاج عملی ہے۔ عملی علاج یہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو اختیار کرے جن کو کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس طرح کے افعال کرے، اس طرح کے کام کرے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یجلس علی الارض، زمین پر بیٹھتے تھے، عام فقیروں کی طرح چٹائیوں پہ بیٹھتے تھے۔ یأکل علی الارض، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جتنا انسان مٹی کے قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ بندے میں عاجزی آتی ہے۔ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، بلکہ یرکب الحمار، گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے۔ کوئی نخرہ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ وَيُجِيبُ دعوت المملوک، غلاموں کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ غرباء اور فقراء کی دعوت کو بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل متکئا قط، کبھی بھی نبی علیہ السلام کو ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ نبی علیہ السلام تو فرماتے تھے میں تو ایک غلام ہوں اور غلام ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں، سمٹ کر، عاجز بن کے، جھک کر، فقیر بن کے نبی علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ولا یطؤ عقبہ رجلان، اور کبھی نبی علیہ السلام کے پیچھے دو بندے نہیں چلے۔ جیسے ہوتا ہے نا بڑے لوگ جاتے ہیں، بڑا پروٹوکول ملتا ہے، پیچھے افراد چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ تو ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن دو بندے نبی علیہ السلام کے پیچھے اکٹھے چل رہے ہوں ساتھ ساتھ، محض ایک جو ہے پروٹوکول دینے کے لیے، ایسا نہیں ہوا۔ یعود المریض، مریض کی عیادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ یہ تمام صفات ہیں جن کو کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ انسان میں تکبر چار وجوہات کی بنا پر آتا ہے۔ یا تو علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ علماء طلباء بیٹھے ہیں، ذرا توجہ، اپنی جنس کی باتیں آ رہی ہیں۔ علم کی وجہ سے بندے میں تکبر آ جاتا ہے۔ دو حرف پڑھ لیے یا دو کتابیں پڑھ لی، اس کے بعد جس بندے نے
درس نظامی کا کورس نہیں کیا، پوچھا جائے کہ یہ کون ہے تو کہتے ہیں جی یہ جاہل ہے۔ وہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور دوسروں کو جاہل کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی یہ جاہل کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں۔ ان پڑھ ہونا اور بات ہے اور جاہل ہونا اور بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، امی تھے، لیکن سارے جہان میں علم کا منبع اور چشمہ تھے۔ اور کبھی کبھی پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں۔ تو جہالت اور چیز ہے اور ان پڑھ ہونا اور چیز ہے۔ اگر کسی نے درس نظامی کا یہ کورس نہیں کیا تو اس کو کبھی جاہل نہ بولیں، بلکہ بولیں کہ یہ ان پڑھ ہے، امی ہے، عامی ہے۔ یہ چیز۔ اگلی بات کہ سارے لوگ آ کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں، علماء کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، لیکن عالم صاحب کو کبھی کہا جائے کہ فلاں کی ملاقات کے لیے چلنا ہے تو عالم صاحب اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں اس کی ملاقات کے لیے جاؤں۔ یہ تکبر ہے۔ تواضع ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کی ملاقات کے لیے جانا پڑے تو جانا چاہیے، عار نہیں سمجھنا چاہیے۔ مولوی صاحب بیمار ہو جائیں تو سب لوگ عیادت کے لیے آئیں گے، لیکن نمازیوں میں، محلے کے ساتھیوں میں کوئی بیمار ہو جائے تو مولوی صاحب کبھی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے۔ میں کہوں جب ہم تو علماء ہیں۔ یہ تکبر، اس بیماری کو ختم کریں۔ سارے لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر مولوی صاحب کو کسی کی خدمت کرنی پڑ جائے تو کہتے جی ہم نے تو یہ سیکھا ہی نہیں، ہمیں تو خدمت کرنی آتی نہیں۔ مخدوم بننا صرف سیکھا ہے، خادم بننا نہیں سیکھا۔ ہمارے اکابر نے تو اپنے شاگردوں کے بھی پاؤں دبا کر دکھائے۔ شیخ الہند رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے اپنے شاگرد کے پاؤں دبائے، اور بھی کئی اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد کے ایسے موقع پہ پاؤں دبائے کہ شاگرد کو پتہ بھی نہ چلا کون میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوست کا فون آیا، پوچھا کہ آپ کون؟ تو کہنے لگے مولانا فلاں صاحب۔ دوست تھے تو اساتذہ نے عرض کیا بھئی آپ نے اپنے آپ کو خود مولانا کیوں کہا؟ بس کہنے لگا تاکہ احتیاط الی الغیر لازم نہ آئے، چونکہ میں مولانا نہیں کہوں گا تو کوئی دوسرا کہے گا تو اس میں غیر کی طرف احتیاط ہے۔ اب ساتھی دورہ حدیث کے کارڈ لکھتے ہیں اپنے، ماشاءاللہ دستار بندی ہو رہی ہے اور تقریب ہے، اس میں آپ لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے، تو اس میں خود اپنے ساتھ مولانا، مولوی صاحب فلاں فلاں لکھ دیتے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو مولانا سمجھا اور اپنے آپ کو عالم سمجھا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو کبھی اپنے ساتھ خود مولانا، خود مفتی، خود یہ نہیں لگانا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے خزانوں پر والی مقرر ہوئے تو ان کے بھائی ان کے پاس گئے اور بھائیوں نے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا کہ میں عزیز یوسف ہوں، عزیز مصر ہوں، میں بادشاہ ہوں؟ نہیں، انا یوسف، میں یوسف ہوں، عاجزی کے ساتھ، جی ہاں میں یوسف ہوں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام جن کی ہر مخلوق پہ بادشاہی، جب خط لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ انہو من سلیمان، انہو من سلیمان، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی نخرہ نہیں، من سلیمان، بس صرف پہچان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے خط لکھا تو لکھا من محمد الی ہرقل، کوئی جو ہے ایسا کوئی لقب نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا، بس سادگی کے ساتھ اپنا نام لکھ دیا۔ اس لیے آج کے بعد ہم یہ ارادہ کریں کہ کبھی اپنے نام کے ساتھ خود ہم نے مولانا، مفتی، مولوی، فلاں فلاں صاحب یہ دم نہیں لگانے، بلکہ ہم نے اپنا صرف نام بتانا ہے۔ کریں گے؟ اسی طرح
2 बच्चों को पढ़ा लिया या किसी मस्जिद में 2-4 दिन इमामत करवा ली, तो मजमे में बैठे हुए कहेंगे जी ये मेरे शागिर्द हैं, ये मेरे मुक्तदी हैं, ये मेरे मुरीद हैं। ये तकब्बुर वाली बात है। किसी को अपना शागिर्द न कहें। हम खुद शागिर्द हैं, हम खुद तालिब इल्म हैं। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना महमूद अशरफ उस्मानी साहब हमें पढ़ाते थे और बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया करते थे। फरमाते थे कि भाइयों, आप भी तालिब इल्म, मैं भी तालिब इल्म, मैं उस्ताद नहीं हूं, आप भी तालिब इल्म, मैं भी तालिब इल्म। इतनी बात है कि मेरा वक्त ज्यादा गुजरा, मैं सीनियर तालिब इल्म हूं और बड़ों ने मुझे इस कुर्सी पे बिठा दिया और आप लोग उधर बैठे हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी जैसे आप तालिब इल्म वैसा मैं तालिब इल्म। चंद लोगों ने नमाज पीछे पढ़ ली, ये मुक्तदी हो गए, हम मुक्तदा हो गए। नहीं, वो भी मुक्तदा बन सकता है अगर कल वो नमाज पढ़ा दे। हमारा किसी वजह से कोई वुजू टूट जाए, हम वुजू करने चले जाएं और कोई नमाजी आगे बढ़ जाएगा, वो नमाज पढ़ाएगा, फिर तो हम भी मुक्तदी बन गए, वो मुक्तदा बन गया। हमारे हजरत ने जब हमें इजाजत दी तो एक नसीहत की, फरमाया कि बच्चों कभी किसी को मुरीद न कहना, कभी किसी को मुरीद न कहना। और फरमाया कि आप लोगों ने मेरे साथ इतना अरसा गुजारा है, आपने मेरी जुबान से कभी नहीं सुना होगा कि फलां मेरा मुरीद है। अगर आपसे कोई बैत भी हो जाए तो वो आपका दोस्त है, दोस्त अहबाब हैं, वो आपके साथी हैं। कभी किसी को मुरीद ना कहना। इसलिए शागिर्द कहना, मुरीद कहना, मुक्तदी कहना, ये तवाज़ु और आजिज़ी के खिलाफ है। प्रोग्राम होते हैं, तकरीबात होती हैं, तो वहां उलमा के लिए एक अलग हल्का होता है जिसका नाम होता है खवास का हल्का। कार्ड पे भी लिखा होता है कि उलमाए किराम जो है खवास के हल्के में तशरीफ लाएं। अगर कार्ड पे वो लिखा हो फिर तो बहुत उलमा जाते हैं, अगर ये जुमला न लिखा हो तो फिर बहुत कम लोग जाते हैं। अगर मजमे में जाकर किसी आलिम साहब को पीछे बैठना पड़ जाए तो वो शर्म महसूस करता है, मुझे तो आगे आला जगह पे जगह मिलनी चाहिए थी। ये भी आजिज़ी और तवाज़ु के खिलाफ है। हमें चाहिए कि हम मजलिस में अदना जगह पे बैठने पर राजी हो जाया करें। वो अलग बात है अगर बड़े हमें बुला के अच्छी जगह पे बैठा दें, लेकिन हम अपने आप को इस काबिल न समझें कि हम इस जगह बैठने के काबिल हैं। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त रायगंज के इज्तिमा में गए तो वो अवाम के हल्के में बैठे हुए थे। किसी दोस्त ने कहा हजरत उलमा के लिए तो उधर खास हल्का है, वहां जगह है, उनका बयान भी वहां होता है। तो फरमाने लगे कि भाई हाँ उलमा के लिए होगा, हम तो आलिम ही नहीं। तो अपने आप को आलिम ही ना समझना, अपने आप को मिटा देना, तवाज़ु इख्तियार करना। गाड़ियों में बैठते हैं, बस में, अगर पहले से सारी सीटें पुर हैं, सारे लोग बैठे हैं, कोई मौलवी साहब आगे, तो वो समझते हैं इन लोगों के लिए लाजमी है कि उठकर मुझे जगह दे। ये तकब्बुर है। और अगर खुद बैठे हों, कोई और सफेद रीश बुजुर्ग आ जाएं तो समझते हैं कि इसका हक नहीं है, मेरा हक है क्योंकि मैं पहले से बैठा हुआ। तो ये कौन सी तवाज़ु हुई? ऐसे आमाल करें कि जिनसे बंदे में तवाज़ु और आजिज़ी पैदा हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम का सफर कर रहे हैं तो रास्ते में सवारी एक है और अफराद 2 हैं। एक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक उनका गुलाम। चुनांचे गुलाम के साथ बारी मुकर्रर कर लेते हैं कि कुछ रास्ता मैं सवारी करूंगा, आप रस्सी पकड़ेंगे, कुछ रास्ता आप सवारी करेंगे, मैं रस्सी पकड़ूंगा। चुनांचे जब शाम के करीब पहुंचने लगे तो बारी गुलाम की आ गई। गुलाम को सवारी पर सवार किया और खुद रस्सी पकड़ के शाम शहर मुल्क में दाखिल होने लगे। लोग आगे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, देखकर हैरान हो गए। किसी ने चुपके से आके कान में कहा हजरत इतने लोग आगे इस्तकबाल कर रहे हैं, आपने गुलाम को ऊपर बिठाया हुआ है, खुद जो है रस्सी पकड़ के चल रहे हैं, ये क्या बात? फरमाने लगे कि नहीं भाई बारी इसकी है, लिहाजा ये ऊपर बैठेगा, मैं रस्सी पकड़ के चलूंगा।
ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹایا، آج ہمیں کار میں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فرنٹ پہ تو میرے علاوہ کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہیں سکتا، خصوصی جو میں ہوں، مہمان خصوصی، وہی آگے بیٹھے گا، کسی دوسرے دوست کو آگے بیٹھنے کا موقع نہیں دینا، یہ تکبر۔ تو ایسے اعمال کریں جس سے بندے میں عاجزی پیدا ہو۔ کوئی غلط مسئلہ بتا دیا، کوئی غلط بات کر دی، بعد میں دوسرے علماء نے توجہ دلائی کہ آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، اب اندر میں ہوتی ہے، اس کے اوپر غلط سلط دلائل دے دے کے اپنی بات کو سچا ثابت کی کوشش کرنا۔ اگر غلطی کا پتہ چل جائے اور وہ واقعتاً غلطی ہو تو رجوع کر لینا چاہیے۔ حضرت اقدس تھانوی رحم اللہ کا جو فتاوی امدادیہ ہے، فتاوی امداد الاحکام ہے، اس کے اندر ایک باب ہے پورا جن مسائل سے حضرت اقدس تھانوی رحم اللہ نے رجوع کیا۔ جب اتنی بڑی شخصیات مسائل سے رجوع کر سکتی ہیں تو پھر ہم تو ہیں ہی خطا کا پتلا۔ مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب کا بھی اسی طرح ایک باب ہے جن مسائل سے انہوں نے رجوع کیا۔ تو ہمیں اس میں کیا عار اور کیا ہمیں جو ہے اس کے اندر مشقت اور مشکل کہ ہم جو ہے ایک مسئلہ بتا دیں اور وہ غلط ہو پھر ہم اس سے رجوع نہ کریں۔ تو کوئی بات اگر غلط کر بھی دی ہے تو جب دوست احباب توجہ دلائیں تو پھر ہم اس سے رجوع کر لیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی سے بات کریں تو خانقاہوں میں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ میں کا لفظ نہ بولے، بلکہ فقیر، یہ عاجز، احقر، اس طرح کے الفاظ بولیں تاکہ زبان سے بھی تکبر والے الفاظ استعمال نہ ہوں اور ان کا اثر دل پر نہ ہو اور بندے کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہو۔ دوسری چیز جس سے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے مال، مالدار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو 2-4 پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے پاؤں پھر نیچے نہیں لگتے، آنکھیں نیچے کو نہیں دیکھتی، اوپر ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ کسی غریب کا سامنا ہو جائے تو دل میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، اعلیٰ سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہ نچلے طبقے کے ہیں۔ تو بھائی اصل تو سب کی من نطفۃ خلقہ فقدر، تمہارے پاس 2-4 پیسے زیادہ ہیں یا کم ہیں، اصل میں تو سب انسان برابر ہیں۔ اپنی اصل کو نہ بھولو پیسے کی وجہ سے۔ چنانچہ جب 2-4 پیسے جس کے پاس آ جاتے ہیں اس کا غریبوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نہ وہ غریب کے گھر جائے گا، نہ اس کی عیادت کرے گا، نہ اس کے جنازے میں شرکت کرے گا، نہ اس کی دعوت قبول کرے گا، نہ کوئی اور معاملہ کرے گا۔ ہاں اپنے سے جو امیر ہے اس کی طرف میلان بھی ہے، دھیان بھی ہے، رجحان بھی ہے، دوستی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ غریبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مسکین بنا کر موت دینا، اور میرا حشر نشر بھی مساکین کے اندر کرنا۔ تو ہمیں غریبوں اور فقراء کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ یہ غریب اور فقراء اس امت کے امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، یہ فقراء ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو لوگ جہاز میں سفر کرنے والے ہیں تو وہ ٹرین میں سفر کرنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے، ان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گدھا گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں۔ اور بھائی تم گدھا گاڑی کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گدھے پہ سواری کر کے دکھائی تاکہ امت کے غریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، براق پہ بھی سواری کی جو اس وقت کا جہاز تھا اور آج کے جہازوں سے کئی گنا بہتر تھا، اس میں بھی سواری کی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن گدھے پہ سواری اس لیے کی کہ میری امت کے غریب لوگ بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، جو گدھے پہ سواری کریں گے انہیں تم جو ہے گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھنا، وہ تو میری سنت پہ عمل کر رہے۔ اس لیے جہاز پہ بیٹھنے والے، جہاز پہ سفر کرنے والے، ٹرین پہ سفر کرنے والوں کو گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، اور جو کاروں پہ سفر کرنے والے ہیں وہ موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے، یہ تکبر ہے۔ تو بھائی وہ بھی انسان ہیں، کسی کو اللہ نے موٹر سائیکل دے دیا، وہ سائیکل والے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مالداری کی ہوا ہے، مالداری کا تکبر ہے، عجب ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے،
اللہ تعالیٰ جس طرح دینا جانتے ہیں اس طرح لینا بھی جانتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، سورۃ کہف کے اندر دو بندوں کی مثال دے دو ان لوگوں کو کہ ایک تو وہ بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے باغات دیے، مال دیے، اولاد دی، خاندان دیا، نسب دیا، سب کچھ دیا، اور دوسرا غریب فقیر آدمی تھا۔ تو وہ اس مال کے نشے میں آ کر، مالداری کے نشے میں آ کر دوسرے سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میری جماعت زیادہ ہے، میرا مجمع زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے۔ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور اگر کبھی ختم ہو بھی گیا، مجھے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اس قابل ہوں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر ملے۔ دوسرا انسان فقیر تھا، اللہ کا شکر گزار تھا، وہ اس کی بات سے ڈرنے لگا اور کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ، کیا تو اس ذات کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں اس مٹی کے نطفے سے پیدا کیا، اس ذات کی تم ناشکری کرتے ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے دینا جانتا ہے ایسے لینا بھی جانتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جس کے اندر تمہاری اس مال و متاع پر اور تمہاری اس مالداری پر زوال آئے گا، اور تم رات کو سو گے، صبح کو یہ سب باغات، یہ فصلیں، یہ سب کچھ ختم ہوں گی اور اڑ جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس بندے کی ناشکری کی وجہ سے اس کے مال کے اوپر زوال آیا، رات کو وہ سویا، صبح کو سب باغات اور فصلیں تباہ۔ پھر وہ اپنی ہتھیلیاں فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیاں ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مال کے نشے میں آ کر غریب لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کم تر نہ جانو۔ اگلی چیز جس کی وجہ سے انسان میں تکبر آتا ہے وہ ہے جمال، خوبصورتی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا اپنی جو ہے خوبصورتی پر اور اپنی سفید کھال کے اوپر فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو عیب بتا رہے تھے اور ان کے اوپر ہنس رہے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ایسے ہی ذلیل کیا اور ایسے ہی پریشان کیا، اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں اور برکتوں بھری زندگی عطا کر دی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تَفِي السَّاعُ بِالسَّاعِ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ، دونوں ترازو کے پلے برابر ہیں، کسی بھی سفید بندے کی اولاد کو کالے بندے کی اولاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو عزت اور شرافت کا معیار تقوی ہے، جس بندے میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی زیادہ مقبول ہوگا۔ اور اگلی چیز جس سے تکبر آتا ہے وہ ہے کمال۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی آواز دے دی، کسی کو کچھ فن دے دیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی کچھ اور بن گیا، یہ تمام فنون ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ فن دے دیا تو اس فن پر اب ناز نہ کرے، فخر نہ کرے، بس یہ سوچے کہ نہ میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے، کمال تو کمال والے کا ہے، کمال تو کمال والے کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آواز کی نعمت دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ انجینئر بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اس لیے مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ڈاکٹر، ماسٹر، مسٹر، اس کی جو ٹر ہے، اس ٹر کو اللہ والوں کے ہاں جا کے مس کیا کرو، مسٹر کی ٹر کو مس کیا کرو۔ اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جگر مراد آبادی جو ہیں انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ خواجہ صاحب آپ اتنے بڑے عہدے پر ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مسٹر کی ٹر کہاں مس ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں جا کر میرے مسٹر کی ٹر مس ہو گئی۔ تو یہ جو خانقاہوں کا قیام ہے، خانقاہوں کا وجود ہے، ان خانقاہوں میں بندے کی میں کو مٹایا جاتا ہے، بندے کی ٹر کو مس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑیے اور وہاں جا کے اپنی اس میں کو ختم کیجیے اور تواضع کو اختیار کیجیے۔ تواضع پیدا کرنے والے جتنے اعمال ہیں ان کو اختیار کریں اور ان میں پہل کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بدا بالسلام فقد بری من الکبر، جس بندے نے سلام کرنے میں پہل کی گویا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ چلنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا،
جب چلنا ہو تو اکڑ کر اور تکبر کی چال نہ چلا کرو. انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ لمبے لمبے پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو، اس لیے عاجزی اور مسکنت کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق چلا کرو. اگر کوئی اپاہج آ جائے، کوئی بیمار آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، مظلوم آ جائے، بیماری والا آ جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ادب سکھایا کہ ایک مرتبہ ایک مجزوم یہ بیماری ہے کہ جو متعدی ہوتی ہے، دوسرے بندوں کو بھی لگ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جذام والی بیماری والے شخص کو ہاتھ سے پکڑا اور آ کے اپنے ساتھ کھانے پہ دسترخوان پہ بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ پہ توکل کر کے کھاؤ. اور یہ بتا دیا کہ بیماریوں کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے. انسان اگر کسی بیمار آدمی کے سامنے آئے، کسی بیمار آدمی کو دیکھے تو اس بیماری کی وجہ سے اس بندے کو حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو بھی اپنی طرح کا ایک انسان جانے اور یہ تصور کرے کہ اس کو جو بیماری لگی ہے کل وہ بیماری مجھے بھی لگ سکتی ہے. اگر کوئی بندہ حق بات کرے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ بات کیا ہے اور یہ بات کس کی ہے. لہذا حق بات کو قبول کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، ورنہ متکبرین میں شمار ہو جائے گا. مجلس میں آ کر بیٹھنا ہو تو اگر پیچھے جگہ خالی ہے تو وہیں بیٹھ جائے، چاہے کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، لیکن مجلس میں پیچھے بیٹھنے سے بندے میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ ہماری تعریف کرے عبادت کی، کمال کی، جمال کی، تو یہ سمجھے کہ یہ تعریف والے کی ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تعریف تو اس ذات کی ہے، یہ تعریف ہماری نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی اور سبق دیا، فرمایا البزازۃ من الایمان، پیبند لگے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا اور پرانے کپڑے پہننا یہ ایمان کی علامت ہے اور اس سے بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک بندہ متواضع نہیں ہو سکتا، عاجزی والا نہیں ہو سکتا، جس وقت تک بندہ صبح کو گھر سے نکلے اور شام کو واپس آنے تک جتنے افراد سے ملا ہے ہر فرد کو اپنے سے افضل نہ سمجھے، ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیے، تاکہ تواضع کی یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اللہ والوں کے جوتے اٹھائیں، اپنے والدین کے جوتے اٹھائیں، اپنے بڑوں کے جوتے اٹھائیں. یہ جوتے اٹھانے سے بھی انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. اپنے دوست احباب کی، گھر کی، ادارے کی، مسجد کی بیت الخلائیں صاف کریں. بیت الخلائیں صاف کرنے سے بھی انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت یہ اعلان ہو جائے کہ اس مجلس میں جو بندہ سب سے زیادہ گناہگار اور سب سے بدتر ہے وہ بندہ اس مجلس سے نکل جائے تو سب سے پہلے نکلنے والا میں ہوں گا. کوئی بندہ اگر ایسا ہے جو مجھ سے پہل کر کے دکھائے اس کو کھڑا ہو جائے. فرمانے لگے سب سے پہلے میں نکلوں گا، کوئی بندہ اپنی طاقت کی بنا پر مجھ سے پہل نہیں کر سکے گا. یہ بات عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نے سنی. فرمانے لگے واہ مالک، تو اسی لیے مالک بنا ہے، واہ مالک تو اسی لیے مالک بنا ہے کہ تیرے اندر کمال درجہ کی عاجزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات کو گھر میں تشریف فرما ہے. کوئی مہمان آیا اور ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا. اب وہ مہمان اٹھنے لگا کہ میں چراغ جلاؤں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا، نہیں، آپ مہمان ہیں، مہمان سے خدمت لینا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مہمان کہنے لگا حضرت پھر میں کسی خادم اور کسی غلام کو اٹھا لیتا ہوں، بلا لیتا ہوں. فرمانے لگے نہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس وقت کسی خادم کو یا غلام کو زحمت دینا یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور خود اٹھتے ہیں، اٹھ کے جا کر اپنا چراغ ٹھیک کرتے ہیں. ان لوگوں میں اس درجے کی عاجزی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ عاجزی کی صفت پیدا کریں. اور ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے عاجزی اور ایک ہے ذلت. عاجزی کے اندر بھی اعتدال کا ہونا ضروری ہے. تکبر بھی نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بندہ ذلیل بھی نہ کرے. ایک عالم ہیں، ایک شیخ ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی موتی آئے، کوئی نائی آئے، وہ اپنی نشست سے اٹھ کر اس کو وہاں بٹھا دے، ان کے جوتے اٹھا کر سر پہ رکھ لے
اور اس درجے کی عاجزی کرے تو یہ ذلت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ خست ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عاجزی تو ہو لیکن اعتدال کے ساتھ ہو، تاکہ انسان کا یہ تکبر ختم ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے سمجھتا ہے کیوں جاتی نہیں تیری من مانی، سمجھتا ہے کیوں جاتی نہیں تیری من مانی، محبت کی حقیقت بھی ابھی تو نے نہیں جانی، محبت کی حقیقت بھی ابھی تو نے نہیں جانی، اسے آغوش رحمت میں وہ لے لیتے ہیں بڑھ کر، جھکائی ان کے در پر جس نے صدق دل سے پیشانی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے در پر، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر صدق دل کے ساتھ اپنی پیشانی جھکاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لگا لیتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسے پستی کی گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی یہ صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے سب حضرات مراقب ہو جائیں، دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارے دل کے شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ کچھ دیر کے لیے دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں یہ ڈوبنا، یہ بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ دل میں نورانیت روحانیت آئے گی، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہوگی۔ انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، جے تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا، راہ دے بھیدی راہ وچ تینو اچا کر لٹیا، راہ دے بھیدی راہ وچ تینو اچا کر لٹیا، چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا، اجے بھی ویلا اے در مرشد، دیا کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، دتا مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ مٹ کے مٹ جا، اس
मिटने नो समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। तो बड़ मिसलिक बेर दबूटा, लोक चढ़ चढ़ देवण झूठा। तो बड़ मिसलिक बेर दबूटा, लोक चढ़ चढ़ देवण झूठा। इट्टा रोड़े मानन सोटा, तो ते फल लुटा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। जिता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। इस मिटने नो समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। रात दा जागण ए न समझे, मिल गई है ओलियाई। रात न कुत्ते जाग जाग के पहरा देंदे भाई। रात न कुत्ते जाग जाग के पहरा देंदे भाई। ओ एक टुकड़े बदले जागणे, तो लख ने मत खाई। ओ एक बदले टुकड़े जागणे, तो लख ने मत खाई। ओ एक टुकड़े बदले जागणे, तो लख ने मत खाई। कुत्ते ते तू ले गए बाजी, मोगरे बापा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। जिता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। इस मिटने नो समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। मौत कबला अंत मोतो, कर ले धंधा ए तो। मौत कबला अंत मोतो, कर ले तो धंधा। मरण तो पहले जो है मर्दा, मरण तो पहले जो है मर्दा, वो हो जांदा जिंदा। बंदगी नाले है बंदा होंदा, बिन बंदगी ए गंदा। नफियत बात दर होगा लाके, नफ्स नो ए समझा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। जिता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। इस मिटने नो समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। जिता मुर्शिद सबक पढ़ा फकीरा, मिट मिट के मिट जा। इस मिटने नो समझ न मिटना, इस तो भी मिट जा फकीरा, मिट मिट के मिट जा।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سب دوست عاجز مسکین بن کے اپنا ہاتھ دامن پھیلا کے بس اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیں کہ دروازے پر ہم سب بیٹھے ہوئے. اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ذا في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا اللهم اجعلنا ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مطيعا إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سقيمة صدرنا. رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ، ہم حقیقت میں بہت گندے ہیں اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں اللہ. گناہ کر کر کے ہم نے زمین کے چپے چپے کو گندا کر دیا، زمین و آسمان کے فاصلوں کو بھر دیا میرے مولا. اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اور اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں میرے مولا. تیری رحمت کی ایک نظر پڑ جائے ہم پاک صاف ہو سکتے ہیں اللہ. اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے میرے مولا، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ. ہمارے ساتھ ساتھ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ. جو دن کے اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما، رات کی تاریکیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما اللہ. چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما، سریعان کیے وہ بھی معاف فرما. رب کریم ساتھ ساتھ تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے رب کریم. یہ تیرے مہمان، یہ علماء طلبا اللہ، انہوں نے اپنی زندگیاں تیرے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں میرے مولا. ہماری سعادت ہے آج یہ سب یہاں جمع ہیں اور ہمیں بھی دعا کرنے کا موقع مل گیا ہے میرے مولا. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا جب کسی معاملے میں دعا کروانی ہوتی طلباء کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے میرے مولا. اتنے طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں میرے مولا. ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ. تجھے تیرے ان محبوب مہمانوں کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ. آج کی اس مجلس میں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ. پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ. ہمارے لیے نیک بننا مشکل، تیرے لیے نیک بنانا آسان اللہ. تو ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ. ہم اپنے آپ کو اس مجلس میں تیرے حوالے کرتے ہیں اللہ. ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ. ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ. ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ. ہم چاہیں نہ چاہیں اللہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما اللہ. نیکی کی توفیق عطا فرما اللہ. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، روئیں روئیں بال بال کے اپنے ذکر کو جاری فرما
ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا بے سہارا نہ فرما۔ اللہ وقوف قلبی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، دشمنوں حاسدین شر پسندوں کے حوالے نہ فرما، برا چاہنے والوں کے حوالے نہ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں کے حوالے نہ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں کے حوالے نہ فرما۔ اللہ برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، بری گھڑی سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما۔ اللہ عزتوں بری زندگیاں عطا فرما، برکتوں بری زندگیاں عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اپنے چنیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اپنی کامل رضا عطا فرما، نبی علیہ السلام کی کامل اتباع عطا فرما، ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما۔ اللہ قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں۔ میرے مولا یہ توبہ کر کر کے پھر ہم توڑ دیتے ہیں۔ میرے مولا ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ رب کریم قبل اس کے کہ ہمیں غسل دیا جائے، پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تقوی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ ہماری رگ رگ اور ریشے ریشے میں تقوی عطا فرما، متقی اور پرہیزگار بنا دیجیے۔ میرے مولا قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہوں، اللہ ہمیں دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دل سے کلمہ سننے کی توفیق عطا فرما، دل سے اللہ اللہ سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما۔ رات کے آخری پہر میں اپنے سامنے کھڑے ہو کر ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم قرآن پڑھنے کی لذت عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما۔ رب کریم روحانیات کی لذت عطا فرما۔ اللہ آج کا نوجوان گانا سننے کی لذت سے واقف ہے لیکن قرآن سننے اور پڑھنے کی لذت سے ناواقف ہے۔ میرے مولا آج کے نوجوان بد نظری کرنے کی لذت سے واقف ہے لیکن نظروں کی حفاظت کی لذت سے واقف نہیں ہے۔ میرے مولا ہمیں روحانیات کی لذات عطا فرما، اللہ روحانیات کی لذات عطا فرما۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ میرے مولا آج کے اس مجلس میں ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے، اللہ تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، فضیل ابن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں، تیری محبت کی نظر پڑتی ہے۔ بشر حافی جیسے اللہ دنیا کے شراب خانے سے نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بن جاتے ہیں۔ میرے مولا اپنی محبت کی ایک نظر ہم فقیروں پہ بھی ڈال دیجئے، ہم مسکینوں پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ہم عاجزوں پر بھی ڈال دیجئے، اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ڈال دیجئے۔ میرے مولا آج کی دعاؤں میں سے ہماری ان مخلص اور پیاری بہنوں کو بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ جو بہنیں بھائیوں کی خدمتیں کرتی ہیں، اللہ جب بھائی پردیس میں جاتے ہیں، کوئی بہن کھانا کھلاتی ہے، کوئی پانی پلاتی ہے، اللہ کوئی کپڑے دیتی ہے، اللہ جب بھائیوں کی کامیابیوں کا سنتی ہیں، بہنوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، جب ناکامیوں کا سنتی ہیں، اللہ بہنوں کے بھی سکھ چین غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ وہ جان سے پیاری بہنیں جو بار بار درخواستیں کرتی ہیں، فون کرتی ہیں کہ بھائیوں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے مولا ہم فقیروں کے پلے تو کچھ نہیں ہے، اللہ ہم عاجز مسکین ہیں، اللہ تو اللہ ان کی خوش اللہ فہمی، اللہ ان کے اچھے گمان کی وجہ سے، حسن ظن کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، انہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، انہیں اپنی مقربین بندیوں میں شامل فرما، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرما۔ اللہ آج کے دعاؤں میں سے ہماری اس پیاری ماں کو بھی حصہ عطا فرما۔ اللہ بچپن میں جس نے ہماری تربیت کی، اللہ ہم بھوکے ہوتے تھے، وہ ماں ہمیں کھلاتی تھی، ہم پیاسے ہوتے تھے،
وہ ماں ہمیں پلاتی تھی، اللہ ہم گندے ہوتے تھے وہ ماں ہمیں دھوتی تھی، اللہ ہم روتے تھے وہ ماں ہمیں اٹھاتی تھی۔ میرے مولا ہماری راحت اور سکون کے لیے ہماری ماں نے اپنی راحت اور سکون کو قربان کر دیا۔ میرے مولا آج وہ ماں ضعیف ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہو گئی ہے، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اسے بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، انہیں قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ ہم اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکے، میرے مولا ہم اپنی ہر دعا میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری والدہ کے حق میں قبول فرما۔ اللہ آج کی دعا میں ہمارے اس والد کو بھی حصہ عطا فرما، اللہ جس نے خون پسینے کی کمائی لا کے ہماری تربیت کی، ہمیں تعلیم دی، آج ہم جوان ہوئے، والد بوڑھا ہو گیا، اللہ اب اس کی کمر میں جان نہیں، اللہ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں، اللہ وہ ہمیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ اس والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اسے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ آج کی دعاؤں میں سے ہمارے ان مخلص دوست احباب کو بھی حصہ عطا فرما جو دین کے کاموں میں ہمارا تعاون کرتے ہیں، نیک مشورے دیتے ہیں، قدم بقدم ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ ہمارے مخلص بھائیوں کو بھی حصہ عطا فرما، اللہ جو بھائیوں کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں، ایک بھائی پریشان ہوتا ہے سب بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، میرے مولا ان تمام اللہ ان بھائیوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے عزائم میں برکتیں عطا فرما، کاموں میں برکتیں عطا فرما، عزت جان آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ آج کی دعا میں سے ہمارے تمام عزیز و اقارب کو بھی حصہ عطا فرما، تمام رشتہ داروں کو حصہ عطا فرما، اس پوری بستی کو حصہ عطا فرما۔ اللہ اس بستی کے بوڑھوں کو بھی نیک بنا، عورتوں کو بھی نیک بنا، مردوں کو بھی نیک بنا، بچوں اور جوانوں کو بھی نیک بنا، فتنے فساد اور آفات سے محفوظ فرما، بے حیائی کے خلاف اس بستی کو محفوظ فرما۔ اللہ اس بستی کو تائبین کی بستی بنا، اللہ محبین کی بستی بنا، عاشقین کی بستی بنا، اللہ قانعین کی بستی بنا۔ اللہ اس بستی کو اپنے مقبول بندوں کی بستی بنا دیجیے۔ میرے مولا جتنے دوست احباب دور قریب سے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اللہ یہ سب تیرے مقبول بندے ہیں۔ اللہ کسی کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا تحفہ ہوگا، کسی کے پاس رات کی تہجد کی پابندی کا تحفہ ہوگا، کسی کے پاس اللہ روزہ رکھنے کا تحفہ ہوگا، میرے مولا کسی کے پاس کوئی عمل ہوگا، کسی کے پاس کوئی عمل ہوگا اور وہ تجھے پسند بھی ہوگا۔ اللہ ہم آج کی اس مجلس میں ان تمام اعمال کا تجھے واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کے جو اعمال تھے ان کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجیے، ان کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے مشائخ کے فیض میں سے پورا حصہ عطا فرما دیجیے، اللہ پورا حصہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس نسبت کے نور کو لے کر پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ پوری دنیا میں اس کام کو پھیلانے کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے انہیں پورا فرما دیجیے۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ جتنے دوست احباب بھائی آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ ان کے سینوں میں اپنے عشق کی آتش پیدا فرما دیجیے، اپنی محبت پیدا فرما دیجیے۔ اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، اللہ جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، عزائم میں برکتیں عطا فرما، کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی ہر چیز میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے فیض میں سے ہمیں پورا حصہ عطا فرما۔ اللہ محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما۔ اللہ ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما، اللہ ہمارے شیخ کے دل کو ہم سے خوش فرما۔ اللہ شیخ کی منشا کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شیخ کی منشا کے مطابق پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔